الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم زہراء بدعت نورہ زہراء و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے زہراء و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ماہر محمد یوسف صاحب، نور الحسن حیدری صاحب، جملہ برادران۔ اللہ آپ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ آپ میری طبیعت سے اچھی واقفیت رکھتے ہیں۔ آپ کے سائیوال میں پچھلے 2.5-3 سال میں کافی خطابات ہو چکے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کی نوعیت یہ ہے کہ 10-15 منٹ میں کچھ باتیں آپ سے کر لوں، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، 12:30 کے قریب تو وقت آ گیا ہے، اور سارے ہی 1-1 گھنٹہ پڑھنے والے ثنا خان ہیں۔ میں تو اتنی جلدی والے ماحول میں تو وقت دیتا ہی نہیں ہوں۔ میرا بیٹا محمد ندیم اوان میری طبیعت سے بڑا واقف ہے، میں تو وہاں پہ وقت دیتا ہوں جہاں پہ تسلی سے سننے والے ہوتے ہیں، اور تسلی سے حضرت تو جانتے ہیں چکوال سے آئے ہیں۔ چونکہ میں کراچی سے لے کے پشاور تک سفر کرتا ہوں، میں پاک پتن شریف سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں، اور میاں چنوں کا سفر ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بتایا بھی ہوا ہے۔ تو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، 10-15 منٹ آپ سن لو اور میں پھر جلدی چلا جاؤں، یہ تو کمال ہے۔ لیکن جو 10-15 منٹ سننا ہے، کوئی چیز مل جائے، اس لیے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، یہ فاصلہ ختم کر کے قریب آ جائیں، کتاب اللہ کے قریب آ جائیں، نیڑے نیڑے آ جاؤ، اٹھ کے نیڑے نیڑے آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ یہ فاصلہ نہیں ٹھیک ہوتا، محفل کا یہ آداب نہیں ہے۔ دیز آر ناٹ دا ایٹیکیٹس، یعنی جب قرآن سنا جاتا ہے تو پھر یہ آداب نہیں ہے۔ قریب بیٹھیں۔ بس ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں سے کچھ انمول موتی سننے، اور انشاءاللہ 1 بجے سے پہلے میں اجازت لیتا ہوں۔ 12:25 ہو گئے ہیں، 5 منٹ یہ ملا لیں، 10 منٹ اگلے ملا لیں، 20 سے 22 منٹ یعنی 1 بجے سے پہلے، تاکہ آپ فوراً ثنا خوانی کا سلسلہ آگے شروع کریں۔ سورہ نحل کی اچھا چلیں، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ سورہ نحل 16 نمبر سورہ ہے، 89 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وَيَوْمَ اور قیامت والے دن، نَبْعَثُ ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، علیہم من انفسہم اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا، یعنی حضرت آدم تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ حضرت نوح تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی 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 امتوں کی جب گواہی دے لیں گے، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے،
آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے، اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو کائنات کا گواہ ہو اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے۔ چلیں بس پھر یہیں تک رکھتا ہوں، کیونکہ پھر آگے تو بحث اور ہے، جو اگلے لفظ ہیں ان میں بحث اور ہے۔ اتنے سے بیٹا باتیں نہیں، there is not any sort of communication please, just concentrate your mind toward the holy قرآن۔ دیکھیں یہ گفتگو صرف پاکستان تک نہیں رہتی، یہ صرف سائیوال میں نہیں بات رہنی، یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پوری دنیا تک پیغام چلا جاتا ہے، باہر کے ملک کے علماء بھی فقیر کی گفتگو کو سنتے ہیں، اس لیے بڑا سنجیدہ ماحول رکھا کریں، بڑا پیارا ماحول رکھا کریں۔ اور میں آئی ایم ویری کانشیس ان کیس آف ٹائم، میں نے کبھی انتظار کروایا نہیں، انتظار کیا ہے، اور آپ بس یہ 10-15 منٹ قرآنی آیات سنیں، پھر انشاءاللہ میں اجازت لیتا ہوں۔ چونکہ یہ اتنا ٹکڑا ختم نبوت پہ ہے، آئیے میں ختم نبوت پہ ہی ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، بس ہمیں 2-4 آیتیں میں نے پڑھنی ہوتی ہیں اور فوراً نکل جانا ہے، بے فکر رہیں۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے آیت کا نمبر 60 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ جی آیت ہے، قرآن ہے، آیت ہے، ترجمہ ہے، تفسیر نہیں ہے، توضیح نہیں ہے، تفریح نہیں ہے، تشریح نہیں ہے، ایکسپلانیشن نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، آیت ہے۔ اللہ فرماندا ہے بندیاں نو پانی چاہیدا ہے، بوا نبی دا کھڑکایا نے، بندے نبی کول منگن گئے نے، تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی دے در دے سوالی بنے نے، بندے نبی کے پاس حضرت پانی مانگنے گئے ہیں، انہیں پانی چاہیے، بوا نبی کا کھڑکایا۔ اب ذرا سنیے گا، رکیے گا، یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، اب حضرت کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگنا، نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے پانی مانگا، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار، ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے، ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے، نہیں آیا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا؟ ابھی بھی آواز کم ہے، نہیں آیا؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، سائی وال والو ٹھہرو، یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے، وہ نبی گود میں ہو مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ آپ ابھی بھی چپ ہے، نہیں آتا؟ اچھا پانی ایڑی میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ پانی ڈنڈے میں سے؟ نہ، پتھر میں سے۔ رکو میرے صاحبو، پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا ہے۔ جملہ تو آگے ہے جو فقیر کہنا چاہتا ہے، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، بے فکر رہیں، آپ جتنی مرضی داد دے پھر بھی میں نے اپنے وقت پہ چھوڑ دینا ہے۔ سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں، اگر یہ 2 آیتیں آپ تک آ گئی ختم نبوت پہ، اب آؤ سورہ یوسف کی طرف۔ 12 نمبر سورہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، میں ذمہ داری سے عرض گزار ہوں، اتنا روئے۔ اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ، رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ تساں غور نہیں کیتا یعقوب دا ایک یوسف جدا ہوئے ہے، یعقوب صبح شام روئے نے، کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، در سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ غم شبیر میں رونا حضور کی سنت ہے۔ خیر چلے، میں محرم میں آیا تو انشاءاللہ اس پہ عرض کروں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ملی کہ میرے بابا کی آنکھیں چلی گئی، آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، یہ میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، قمیض لگن دی دیر ہے اللہ اکھاں دے چھڑے گا۔
نہیں آپ نے غور کیا. اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھیے گا. جس کی قمیض نبی یعقوب کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں. جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے. کیا خیال ہے سائی وال والو، نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے؟ نہیں چپ بیٹھے ہو تسی. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. میں اگلا جملہ بولوں گا جب آپ جاگیں گے. حضرت نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. نہیں سبحان اللہ دی آواز ہے. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. نہیں ابھی بھی اس معیار پہ آواز نہیں آئی. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. کوئی مولوی اعتراض کرے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. اگلا جملہ نہیں ملے گا، اس معیار پہ آواز نہیں آ رہی. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. اچھا اگر آپ جاگ پڑے ہو تو پھر فقیر کا جملہ لوہے قلب پہ لکھنا. یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے، میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے. بھائی جس کا ایمان ہے علی مشکل کشا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. اچھا اگر آپ اجازت دو، اگر آپ تھکے نہیں، میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں، اگر کہو تو ایک آیت علی مشکل کشا پہ پڑھ لوں؟ نہیں ٹھنڈا بولتے ہیں، چھوڑیں، آپ والی بات نہیں ہے، چھوڑیں. جس کے دل میں علی ہے مچل کے سبحان اللہ کہے گا. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. بس آ جائیں، مجھے ذرا وقت دکھائیے گا بیٹا، ذرا جلدی دکھا دیں. 12:33 یعنی 10 منٹ میں اور آپ کے درمیان ہوں. سورہ نمل کی آیت میرے سامنے آ رہی ہے، 27 نمبر سورہ ہے. بی کنسنٹریٹ پلیز، جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈ دا ہولی قرآن. قرآن سنو میرے بچوں. سورہ نمل ہے، 27 نمبر سورہ ہے. سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے. آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، کوئی تخت لائے گا؟ جب کہا نا بلقیس کے آنے سے پہلے تخت، یہ آیت ہے. کالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، تشریف رکھیں. آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے. یہ تو لیٹ ہو جائے گی، مجھے جلدی چاہیے. جب کہا نا حیدری بھائی، جب کہا نا جلدی چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، اور نام ہے اس کا آصف بن برخیا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے. آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا. نہیں مطلب کسی مولوی سے مشورہ کر کے بتانا ہے، نہیں آیا. ابھی بھی آواز کم ہے، نہیں آیا. کون لایا؟ جن؟ نہیں، جن تو پچھلی آیت میں ہے. تو پھر کون لایا؟ نبی؟ نہیں، نبی تو مغوارہ ہے. تو پھر کون لایا؟ ولی. شاباش، ولی جیتے رہے. اب گھر بیٹھ کے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، جس کے دل میں علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. اللہ برکت عطا فرمائے. اب ذرا جملہ فقیر کا دل پہ لکھتے آئیے گا. یہ آصف بن برخیا جزوی ولی تھا. یہ آصف بن برخیا جزوی ولی تھا. اگر جزوی ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، مولا علی تو کلے ولی ہے. جس کے دل میں علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. اچھا ایک اور جملہ ذرا دل پہ لکھنا. یہ آصف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھتا تھا. آصف بن برخیا سلیمان کے قدموں میں بیٹھتا تھا. جو سلیمان کے قدموں میں بیٹھے، اگر اس کی پاور کا یہ معیار ہے تو جو محمد کے قدموں میں بیٹھے، جس کے دل میں علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. اللہ برکت عطا فرمائے. لو جی میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، اگر اجازت دو تو تخت والی آیت دوبارہ پڑھ لو. ماشاءاللہ کمال، علی کے نام پہ مچل رہے ہو. جس کے دل میں جتنا جتنا علی ہے نا، اتنا اتنا زور سے کہو سبحان اللہ. برکت ہو، رحمت ہو، کرم نوازیاں ہو. مولا اس کے پاس طاقت کون سی تھی؟ اللہ فرمائے قال الذی عندہ علم من الکتاب. علم من الکتاب یہ لفظ ہے، علم من الکتاب. اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اے جدے کول کتاب دا علم ہوئے، اگر او اینی طاقت رکھ دے تے جڑا بابے علم ہوئے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے.
جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی. ابھی بھی آواز کم ہے, کہو یا علی. مولا جو جتنا اونچا علی علی کرے اسے مدینہ دکھا, کہو یا علی. پھر کہو یا علی, پھر کہو یا علی. اب ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہو یا علی, پھر کہو یا علی. اللہ برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, فضل فرمائے آپ پہ. اگر اجازت دو تو ایک روایت حضور کی بیٹی کی شان میں میں آؤں گا, مولا علی پہ آؤں گا مولا علی پہ. یہ روایت پڑھ کے پھر علی پہ آؤں گا. رکو, امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ قام الیہ, فاطمہ جب بھی آتی مصطفیٰ کھڑے ہوتے. نہیں یارا سرگودا والو ٹھہرو, سائی وال والو تساں غور ہی نہیں کیتا آ کون رہا ہے, کھڑا کون ہو رہا ہے. غور تو کرو نا, کچھ باتیں غور کرنے والی ہوتی ہیں. اچھا ٹھہرو, ایک منٹ ٹھہرو, میں سمجھانا, ٹھہرو. اے میں بیٹھا تے میرے مرشد آ جن تے میں بیٹھا رہاں گا, ہولی بول لے ہو, بالکل نہیں, کھڑا ہو جاؤں گا. اچھا میرے مرشد بیٹھے ہوں, گنجے شکر آ جائیں تو مرشد بیٹھے رہیں گے, نہیں کھڑے ہو جائیں گے. اچھا مرشد بھی بیٹھے ہوں, گنجے شکر بھی بیٹھے ہوں, سارے ولی بیٹھے ہوں, علی آ جائیں تو پھر سارے بیٹھے رہیں گے, نہیں کھڑے ہو جائیں گے. اب ذرا میری طرف دیکھنا, سارے نبی بیٹھے ہوں, سارے ولی بیٹھے ہوں, علی بیٹھے ہوں, محمد آ جائیں تو سارے بیٹھے رہیں گے. مجھے جواب تو بیٹھے رہیں گے, نہیں کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر فقیر کا جملہ دل پہ لکھنا, جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے. یہاں ادب ہے, جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے, اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو وہ فاطمہ ہے. جملہ آگے ہے, ذرا ٹھہرنا. جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے, جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو وہ فاطمہ ہے. فاطمہ جس کے جوڑے سیدھے کرے اسے علی کہتے ہیں. جس کے دل میں علی ہے وہ تو سبحان اللہ کا. برکت ہو, رحمت ہو, کرم نوازیاں ہو, مہربانیاں ہو. اجازت ہے تھوڑا ایک دو آیت اور پڑھ لوں جی, وقت بتائیے. نہیں جی وقت کا خیال کرے, آج وقت دیکھیں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا. اگر 10 ساڑھے 10 خطاب ہوتا تو پھر اس اعتبار سے تھا. میں بڑا اس معاملے میں حساس آدمی ہوں, بے فکر رہا کرے. کوئی مجھے وہ نہیں کہ میں کچھ 2 گھنٹے پڑھنا ہے, وہ 1.5 گھنٹہ, میں نہیں اس طرح کا بندہ بالکل. آپ تو جانتے ہیں یہ آپ کی گلی گلی میں خطابات ہوئے ہیں. یہ آپ کا سیال شریف, یہ آپ جنگ تک آپ تو جانتے ہیں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے. سیالوی برادران بلاتے, یہ چشتیاں, یہ سیال شریف, آپ کے محرم کے پروگراموں کے شیڈیول میں فقیر کا آنا جانا لگا رہتا ہے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ جس کے میں آئیے وہ سورہ ختم نبوت والی آیت کی طرف واپس چلتے ہیں. سورہ اچھا بھائی 6 آیتیں ختم نبوت پہ. اگر مصطفیٰ کی بیٹی کی شان آپ سن چکے, صرف 6 آیتیں ختم نبوت پہ. سورہ نمل 6 آیتیں کا مطلب یہ ہے کہ فوراً پڑھنی ہے, رکنا نہیں. مطلب پریشان نہیں ہو جانا کہ ان 6 آیتوں مراد کو کم لمبا ہونے لگا. نہیں, کم نہیں لمبا ہونے لگا, ٹائم وہی رہے گا. سورہ نمل پڑھو بھائی. اللہ فرماتا ہے وواری صاحب, ختم نبوت سمجھو قرآن سے. جوان بچوں, یونیورسٹی کے بچے بالخصوص, توجہ سے ختم نبوت سمجھو. اللہ فرماتا ہے وواری صاحب, بسم اللہ, وواری صاحب سلیمان و داؤدا, ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا. حضرت داؤد بھی نبی, سلیمان بھی نبی, آپس میں لگے باپ بیٹا, یعنی باپ بھی نبی, بس مکمل ہو گئی گفتگو. بیٹا بھی نبی, ایک آیت مکمل ہو گئی. ہن آؤ سورہ آل عمران وال. اللہ فرماتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب, حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے, وجد عندہا رزقا, آپ دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہیں. قال یا مریم ان لکی ھذا, مریم پھل کتھوں آئے؟ قالت ومن عند اللہ, مریم جواب دیتا بازاروں نہیں آئے, اللہ نے جنتی چکر لے لے. چلو قرآن پڑھ کے تو انوے تے سمجھ آ گئی, یہ اتو لنگر تھلے آ جاندہ ہے. نہیں ہولی بول رہے ہو, تکلیف ہوئی ہے تواڈے. دیکھیں میں نے پنجابی میں کنورٹ کیا ہے گفتگو کو, اتو لنگر تھلے. ہن ذرا فقیر دا جملہ دل تے لکھنا ہے تے آیت ایتھے لکھنی ہے. اے جدا اتو لنگر تھلے آئے او مریم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, تے جدے ہتھاں دا پکیا ہویا اتے جائے او فاطمہ ہے. جو نوکر ہے مصطفیٰ کی بیٹی کے, سبحان اللہ تو کہو نا یارا.
اچھا اب تھوڑا اچھا یارا تسی رک گئے ہو، ٹھہرو یارا، ٹھہرو ٹھہرو، میرے سامنے 40 نمبر آیت آ رہی ہے سورہ آل عمران کی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. ترجمہ پنجابی تاکہ ہر بندے نوں سمجھ آئے. اللہ فرماندا ہے مریم دے کول فرشتے اوندے سن تے آ کے مریم نال گلاں کردے سن. کون؟ کدے نال؟ کی؟ ماشاءاللہ کڈا سونا قرآن پہ پڑھ دے ہو. فرشتے کدے کول کی کردے سن؟ گلا. مولا کیوں؟ فرمایا طاہرہ کی. کیوں؟ مریم پاک ہے. ہن ذرا فقیر دا جملہ دل تے لکھنا ہے. اے جدے نال فرشتے گلا کرن جے او بی بی بڑی پاک ہے تے جدے بوے تے آ کے فرشتے نوکری کرن. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. نبی نے فرمایا آؤ، میں روایت پڑھوں، نبی نے فرمایا جاؤ ابی ذر، جاؤ ذرا میری بیٹی کے گھر جاؤ اور علی کو لے کے آؤ. ابی ذر جب سیدہ کے در دولت پہ پہنچے، جا کے دیکھتے کیا ہے، باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بندہ نظر کوئی نہیں آ رہا، بوری اٹھ رہی ہے. بندہ نظر نہیں آ رہا، دانے پڑ رہے ہیں. بندہ نظر نہیں آ رہا، چکی چل رہی ہے. بندہ نظر نہیں آ رہا، آٹا نکل رہا ہے. بندہ نظر نہیں آ رہا، آٹا اکٹھا ہو رہا ہے. بندہ کول کوئی نہیں، چولہے کی ڈوری ہل رہی ہے، 2 شہزادے سو رہے ہیں. جاگتی آنکھوں سے جب ابی ذر نے یہ منظر دیکھا رہا نہ گیا، جلدی سے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، جی ابی ذر آپ کی بیٹی کے گھر میں عجیب منظر دیکھا. ابی ذر کیا ہوا؟ حضور کول بندہ کوئی نہیں دانے پہن دینے پہ، کول بندہ کوئی نہیں چکی چل دیے پہ، کول بندہ کوئی نہیں آٹا نکل دائے پیا، کول بندہ کوئی نہیں چولہا ہل دائے پہ، شہزادے نیند کر دینے پہ. نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ابی ذر سنو، میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے، کہیں آنکھ لگ گئی ہوگی، وہ دانے فرشتے ڈال رہے ہیں، وہ چکی فرشتے چلا رہے ہیں، وہ آٹا ملائکہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور چولہا فرشتے ہلا رہے ہیں، اور چولہے میں میرے دونوں لال سو رہے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. مصطفیٰ کی بیٹی کے نوکر جاگ کے کہو سبحان اللہ. چلو آؤ، اللہ عزتیں اور برکتیں، رحمتیں، رفعتیں، عظمتیں، برکتیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. 43 minutes has been passed. 43 منٹ گزر گئے. میں 45 46 اور 47 تک چھوڑ رہا ہوں. یہ اللہ نے فرمایا ہم نے زکریہ کو بیٹا دیا. میں نے آیتیں چھوڑ دی کیونکہ وقت نہیں ہے، آیتیں چھوڑ دی. زکریہ کو بیٹا دیا یحییٰ، باپ بھی نبی. اے جملہ اچھی بولنا ہے، بیٹا بھی. اچھا قرآن بند کرو یار. آدم نبی، بیٹا نبی، 2 نبی، زکریہ نبی، یحییٰ بیٹا نبی. 4 نبی، یعقوب نبی، بیٹا یوسف نبی. 6 نبی، شاباش ذرا گندے ہونا ہے. 6 نبی، داؤد علیہ السلام نبی، بیٹا سلیمان نبی. 8 نبی، ابراہیم نبی، دونوں بیٹے نبی. 11 کتنے؟ کوئی ہے 11ویں پکان والا؟ بس آجو آجو آجو. 11 نبی ہم قرآن سے پڑھ چکے. کیا پڑھا؟ باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی. ابراہیم نبی، دونوں بیٹے نبی. آئیے میں آخری آیت تلاوت کروں اور ختم وہ سمجھاؤں اور جلدی آپ سے اجازت لوں. سورہ نمل، سورہ انعام 6 نمبر سورہ. میرے سامنے اس کی 83 84 85 اور 86 نمبر آیت ہے. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا استقبال کیا آپ نے. بس بھی آخری آیت ہے. بسم اللہ جی، یہ آخری آیت. اس کے بعد بے شک حیدری صاحب کو دعوت دے. اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ برکت عطا فرمائے. رحمتے ہو. یہ محبت ہے انشاءاللہ. نہیں میں چھوڑوں گا، آپ بھی فکر رہے نہیں. دیکھیں میں اصل میں نا میرے اچھا جی ٹھیک ہے جی. جی فائنل یہ ہوا ہے کہ 12:50 پہ چھوڑ دیں. 12:50. 12 تو خود 12 ہے تو 50 میں 5 ہے. جو سیدوں کے نوکر ہے چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے. نہیں جی چھوڑیں جی، سبحان اللہ کی آواز ہی نہیں آئی. ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے. مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. منبر بنا رسول کا عرش بری، مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے.
جسے سمجھ آئیے وہ تو سبحان اللہ کہو. بس آجیں میں وہ آیت ختم کروں اور آپ سے اجازت لوں. ابراہیم نبی بیٹا چھوٹے بچے بالکل خاموش. ابراہیم نبی دونوں بیٹے تھوڑی زبان تے نبی نبی ہونا چاہیے دونوں بیٹے. اور پیارے سنیو تمہارے حصے میں ہے نبی. یہ نبی نبی اللہ نے شغف آپ کو دیا ہے. باپ بھی نبی دونوں بیٹے. دیکھیں احادیث بیٹا گفتگو نے سنیں احادیث بری ہوئی ہیں عقیدہ ختم نبوت پہ. لیکن چونکہ فقیر قرآن کا طالب علم ہے ہم قرآنی آیات میں ہی رہتے ہیں. ہم نے پڑھ لیا کہ ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی. اسحاق نبی. اسماعیل نبی. باپ بھی نبی دونوں بیٹے. ہن میرے تکیا جے حضرت اسحاق سے نیچے جانا آیت کے ذریعے ہے. سورہ انعام 6 نمبر سورہ ترتیب کے اعتبار سے 83 84 اور 85 نمبر آیت ہے. ابراہیم نبی یہ آ گئی جی. ابراہیم نبی دونوں بیٹے اسحاق اسماعیل. اب حضرت اسحاق سے نیچے رک کے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق. اسحاق نبی شاباش. وَيَعْقُوبَ یعقوب نبی. ویری گڈ جیتے رہیں. کُلًّا ہدینا وَنُوحًا ہدینا نو نبی. من قبل ومن ذریتہ داؤد نبی شاباش. وسلیمان نبی. وایوب نبی. ویوسف نبی. وموسیٰ نبی. وہارون نبی. وکذالک نجزی المحسنین. وزکریا نبی. ویحییٰ نبی. وعیسیٰ نبی. والیاسا نبی. کل من الصالحین. توجہ اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی. اور ترتیب پتہ کیا ہے؟ باپ نبی بیٹا نبی. باپ نبی بیٹا نبی. بھائی بھائی نبی. موسیٰ اور ہارون نبی. یہ حضرت ابراہیم سے اسحاق کی ہیرارکی ہے. حضرت اسحاق کی نسل میں یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی. باپ نبی بیٹا نبی. باپ نبی بیٹا نبی. اب رکو ذرا. اسماعیل نبی. کدار جی نہیں نبی. حمل نبی نہیں. نبت نبی نہیں. سلامہ نبی نہیں. یشا نہیں. اودین جی نہیں. عدنان نہیں. معا نہیں. مغر نہیں. الیاس نہیں. مدرکہ نہیں. کنانہ نبی نہیں. لوئی نہیں. فہرین نہیں. ہاشم نہیں. عبد المطلب نہیں. عبداللہ نہیں. محمد نبی اور نبیوں کے نبی. اچھا اللہ نے حضور کو بیٹے دیے ان میں کوئی نبی نہیں. سیابہ میں کوئی نبی نہیں. آل محمد میں کوئی نبی نہیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے تمہیں قرآن پڑھ کے یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی؟ ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی. باپ نبی بیٹا نبی. باپ نبی بیٹا نبی. ادھر اسماعیل کی نسل میں حضور کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں نیچے بھی کوئی نبی نہیں. اور یارا جدو اللہ یار دے اتے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا کسی کانے نو کیوں برداشت کرے گا؟ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئیے. جیسے جتنی سمجھ آئیے. تاجدار ختم نبوت. ابھی بھی آواز کم ہے. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. اللہ برکتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے. میرا کریم کر پروردگار کرم نوازیاں فرمائے. وہ نبی آ گئے نا جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. 12:50 ہو گئے جی. بس نکل رہے ہیں جی. گفتگو مکمل ہے. نہیں دیکھیں ایسے ہونا چاہیے. وقت کا خیال ہونا چاہیے تاکہ سارے حضرات ایک معیاری وقت پہ پڑھ بھی تو سکے نا جی. کوئی فائدہ بھی تو ہونا آپ کو. حضرت عباس آئے نا میرے نبی کو دیکھنے تو حضور کو اٹھا کے گھر لے گئے. جب گھر گئے نا قدم مبارک سین کے اندر رکھا. بکریاں بیٹھی تھی سین میں. جانور ڈنگر جیسے ہی عباس اندر جانور کھڑے ہو گئے. 2024 دا مولوی نبی دا حیا کرے نہ کرے ڈنگر کر دینے. بس ایک جملہ گزر گیا. ایک رہ گیا. حضرت عباس نے آپ کی چاچی کو پکڑایا. چاچی نے پیار کر کے حضور کو واپس کیا. اب آپ واپس چھوڑنے جا رہے تھے. منظر بڑا کمال تھا. چاچے کی گود میں میرا نبی ہے. عباس کی گود میں میرا نبی ہے. جانور پیچھے پیچھے. آپ کمرے کی طرف جانور وہ بکریاں پیچھے. باہر کی طرف بکریاں پیچھے. بس سن لو چھڑی مار کے نا ساری بکریاں پیچھے کر دی مگر سب سے بڑی اور بوڑھی بکری قریب آ کے نا اپنے دانتوں سے دامن کھینچتی ہے. عباس پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے.
آپ پراں کر دینے ہو پھر کھچ دیئے، آپ پراں کر دینے ہو پھر کھچ دیئے، ہن گودے چ نبی ہے، آپ پراں کر دینے ہو پھر کھچ دیئے، غصہ آیا، سوٹی مار کے پجانا چاہیا، اجے سوٹی وجی نہیں، اے وڈی تے بڈی بکری بول کے اندی ہے عباس اے تیرے کلے دا نبی نہیں ساڈا بھی نبی بن کے